السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو حدیث ہے وہ کم کھانے کی ترغیب دینے کے بارے میں ہے اور قناعت کے طور پر کھانے کی ترغیب دینے کے بارے میں ہے اور بقدر ضرورت کھانے کی ترغیب دینے کے بارے میں ہے۔ باب ہے باب ما جاء فی طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ ایک شخص کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھانا دو آدمی سیر ہو کر کے آسودہ ہو کر کے کھا سکتے ہیں وہ کھانا تین لوگ بھی آسودہ ہو کر کے کھا سکتے ہیں، سیر ہو کر کے کھا سکتے ہیں۔ جو کھانا تین لوگ سیر ہو کر کھا سکتے ہیں چار لوگ بھی وہ کھانا سیر ہو کر کھا سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مفہوم ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کھانا دو لوگ آسودہ ہو کر کے کھا سکتے ہیں اس کھانے کو تین لوگ قناعت کے طور پر کھا سکتے ہیں، سد رمق کے لیے کھا سکتے ہیں، بقائے حیات کے لیے کھا سکتے ہیں۔ جو کھانا تین لوگ آسودہ ہو کر کے کھا سکتے ہیں وہ کھانا چار لوگ قناعت کے طور پر ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے ایک انسان کو کہ اگر دو لوگ اتنا کھانا ہے جس کو دو لوگ سیر ہو کر کے کھا سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کسی تیسرے شخص کو جو بھوکا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کا رشتہ دار بھوکا ہو یا کوئی اور شخص ہو جو اس کا جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، وہ جانتا ہو کہ وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانے میں شامل کر لے۔ اگر وہ کھانے میں شامل کر لے گا تو وہ قناعت کے طور پر کھائے گا، سد رمق کے طور پر وہ تینوں لوگ کھائیں گے دو آدمی کا کھانا۔ اس سے ان کے اندر ذوق پیدا نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے ان کے اندر نقاہت نہیں ہوگی، بلکہ اور ان کی عبادت میں اس سے تقویت ملے گی، وہ چست پھرت رہیں گے۔ بہت زیادہ اگر شکم سیر ہو کر کے انسان کھاتا ہے اور گلے تک کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان سست ہوتا ہے، زیادہ پانی پیتا ہے، وہ زیادہ سوتا ہے۔ نفس امارہ کے تقاضے کے مطابق جو شخص کھاتا ہے وہ گلے تک کھاتا ہے۔ نفس امارہ چاہتا ہے جو کچھ بھی سامنے ہو، موجود ہو، وہ سب کے سب کھا لے، اچھی چیز ہو زیادہ سے زیادہ اس کو کھائے۔ اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ بس ہمیں اتنا کھانا ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے نفس کہ انسان گلے تک کھائے۔ جب انسان گلے تک کھاتا ہے تو اس کو ڈکار آتی ہے اور ڈکار اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کھانا کھایا اور اس کو ڈکار آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دور کرو، ہم سے اس کو دور کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر خوب سیر ہو کر کے کھانا کھاتا ہے تو قیامت کے دن وہ بھوکا رہے گا، قیامت کے دن اس کو آسودگی نہیں ملے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال کھانا انسانیت کے لیے کھانا چاہیے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کھانا ہمارے دسترخوان پر ہے جس سے ہم آسودہ ہو سکتے ہیں اس کھانے میں ہم تلاش کریں اور جائزہ لیں اپنے گرد و پیش کا کہ کوئی بھوکا تو نہیں، اس کو کھانے میں شامل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط ہوا اور بھوکمری عام ہوئی مدینے کے اندر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو تلاش کروں اور تلاش کر کے جن کے گھروں میں جتنے لوگ ہیں اتنے آدمی بھیج دوں، یعنی وہ لوگ اس قحط کے زمانے میں بھی اگر وہ سیر ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے گھروں میں اتنے لوگوں کو بھیج دوں تاکہ ہر شخص کا کھانا جو سیر ہو کر کے ہے اس میں دوسرا آدمی شریک ہو سکے۔ اس طرح کی دو حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ دو آدمی کا کھانا تین کے لیے کافی ہے، تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دو آدمی کا کھانا چار کے لیے کافی ہے، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ دونوں میں فرق بس یہ ہے کہ ایک کے اندر قناعت کم ہے، ایک کے اندر قناعت زیادہ ہے۔